بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور۔ آپ میرا یہ سیاسی تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ہی سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، گزشتہ 3-4 دنوں سے پاکستان کی سیاست کے اندر صرف ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، کس طریقے سے پاور کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ کے اندر ایکسرسائز کیا جائے۔ عوام ان کی پریورٹی میں ہے ہی نہیں۔ یہ چند لوگ مل کر ملک کو ہیجانی کیفیت کی طرف لے گئے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے ناگزیر ہوں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ڈیجیٹل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندہ کرنٹ معلومات فوراً حاصل کر لیتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے، اینالائز کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو 28 نومبر کو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی ملازمت سے وہ یعنی کہ ان کی پوری ہو چکی ہے، کوئی فردر نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا، لیکن وہ اپنے تخت پر براجمان ہیں۔ وہ اپنے ڈنڈے کے ساتھ پورے آب و تاب سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا مورل اتھارٹی ہے؟ پاکستان کے اندر مورل اتھارٹی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تمام ادارے ایک دوسرے کی ڈومین کے اندر گھس کر اپنی یعنی کہ پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی سپرمیسی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ یعنی کہ پاکستان کے لیے ناگزیر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی سیاست جو ہو رہی ہے اور ایسٹیبلشمنٹ جو اس سیاست کو گندا کرتی ہے اور اس میں پوری کی پوری حصے دار ہے، آج پاکستان کے اندر 24 کروڑ عوام کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کے اندر 45% لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، اور غربت کا جو شرح 7.1 پر پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اور انہوں نے 5 کھرب کا یعنی کہ 5 کھرب روپے کا انہوں نے ٹیکہ لگا دیا، جو IMF نے رپورٹ پیش کی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہاں صرف ایک ہی جنگ چل رہی ہے، نہ عدلیہ پراپر کام کر رہی ہے، نہ مقننہ پراپر کام کر رہی ہے، نہ انتظامیہ کر رہی ہے، اور نہ میڈیا کر رہی ہے۔ حکومت کے یہ 4 پلر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ اگر چاروں پلر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنا اپنا رول اپنی اپنی ڈومین کے اندر ادا کریں تو وہ ملک ترقی کر جاتا ہے۔ آج یعنی کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکن آشرواد کے ساتھ پاکستان کے اندر جو بھی کلیدی عہدے ہیں ان کے اوپر امریکن آشرواد کے بعد یہ ڈیزگنیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، برطانیہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جو ان کا وفادار ہو، جو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دے سکے، اس کو وہ ان عہدوں پر یعنی کہ ڈیزگنیٹ کریں، تاکہ وہ پاکستان کی بجائے ان کی خدمت کرنے والا ہو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ پاور جو ہوتی ہے، جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے، یہ انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ انسان اپنی یعنی کہ جو اس کی انا ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، اور یعنی کہ مجموعی طور پر عوام کو انہوں نے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ عوام کا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ عوام غربت کی سطح پر اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کی ادراک نہیں کر پا رہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لاوا پکتا ہوا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عنقریب پھٹنے والا ہے، جو ان سب کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صرف چند ہاتھوں میں رہ گئی ہے، اور ڈسٹریبیوشن پاور بھی چند ہاتھوں میں رہ گیا ہے۔ یہ صرف یعنی کہ کرسی کے یعنی پجاری بنے بیٹھے ہیں۔ یہ قارون اور نمرود والی سوچ والے یہ پاکستان کو پاکستان چلا رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کی رائے کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے پس پش ڈال دیا ہے۔ عوام ان کی پریورٹی میں ہے ہی نہیں۔ یہ عوام کا نام استعمال کرتے ہیں، عوام کا کندھا استعمال کرتے ہیں، اور اپنے گلچھرے اڑاتے ہیں، اپنی پراپرٹیاں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو بے آسرا چھوڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو ملک ہمیں دیا تھا، یہ ایک اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنا ایمانداری اس کا جائزہ لیں کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے، ڈے 1 سے اس ملک کو غلط ڈائریکشن میں چلایا جا رہا ہے، اور عوام کے سامنے غلط حقائق پیش کیے جاتے ہیں، اور یہاں عدلیہ بھی خاموش بیٹھی ہے، مقننہ بھی خاموش بیٹھی ہے، انتظامیہ بھی خاموش بیٹھی ہے، اور میڈیا بھی مس یوز ہو رہا ہے۔ آج میڈیا میں بڑے سے بڑے اینکر جو اپنے آپ کو بڑے یعنی کہ صحافت کے علمبردار کہلاتے تھے، وہ سب کے سب کرپٹ اور دلال ثابت ہوئے ہیں۔
جو پاکستانی عوام کا بیانیہ چلانے کی یعنی ان کے اندر سخت نہیں ہے، وہ بھی پاور پالیٹکس کی کوئی ڈسکس کر رہے ہیں. ان کی پریورٹی بھی چند لوگوں کو ہی ڈسکس کرنا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، DGIS کس کو بنایا جائے، اسٹریٹجک یعنی کہ جو معاملات دیکھنے کے لیے کس کو ڈیزگنیٹ کیا جائے، اور اس میں آئندہ انتخابات میں کس پارٹی کو سامنے لایا جائے، کس طریقے سے دھاندلی سے فارم 47 کو تیار کیا جائے. ابھی ریسنٹلی بھی جو الیکشن ہوئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب جو ابھی تک سیاستدان نہیں بن سکا، نہ اس نے سیاست کرنی ہے، وہ ہمیشہ آمروں کے کہنے پر اس نے سیاست کی ہے. وہ اب بائی الیکشن میں بڑا خوشی سے یعنی کہ اپنے یعنی کہ نمائندوں کو بریف کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے، عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا ہے، آپ عوام میں سروے کروا لیں کہ ووٹ کس نے دیا تھا. یہ جعلی ٹھپے لگائے تھے، جعلی فارم 47 سے آپ جتنے مرضی MPA بنا لیں، کیا آپ ملک کی معیشت کو سنبھال لیں گے؟ پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے، پنجاب کے اندر 80% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور یعنی کہ 60-70 لاکھ لوگ جو یعنی کہ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. پاکستان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ڈگریاں لے ہاتھ میں لے پڑتا ہے، وہ فورن کنٹری کا رخ کر رہے ہیں. وہ اپنا سرمایہ تھوڑا بہت لگا کر، ان کی کوشش ہوتی ہے ملک سے باہر جا کر کوئی اچھی سیلری کے ساتھ کوئی کام کریں، باعزت طریقے سے روزگار کمائیں، تاکہ اپنے گھر والوں کو پیچھے سے وہ فیڈ کرتے رہیں، تاکہ وہ اپنے معیار زندگی جو ان کا ہے اس کو بلند کر سکیں. لیکن حکومت کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی یعنی کہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ڈفرز اس کو نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ مجھے ڈیزگنیٹ کرو، میں آپ کا زیادہ یعنی کہ پاکستان کے لیے سرو کر سکوں گا. اور تمام جرنیل جو اس لیول 4 سٹار رینک میں آنا چاہتے ہیں، کہ کسی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے اور کوئی پراپر طریقے سے آنا چاہتا ہے، وہ اپنی اپنی لابنگ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو پاکستان کی عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان کی عوام جائے پہاڑ میں، ان کو کوئی پریورٹی ہے ہی نہیں. ان کا ایک ہی فوکس ہے کس طریقے سے لیگل ایکسپلائٹیشن کی جائے اور کس طریقے سے لیگل ڈس آرڈر کو بڑھایا جائے. پاکستان کے اندر قانونی بدنظمی ڈے 1 سے شروع ہے. یہاں حکمران اور امیر طبقہ قانون سے بالا تر ہے، اور غریب لوگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر کچہریوں کی انہوں نے زینت بنایا ہوا ہے، اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کر ایک یعنی عدالت سے دوسری عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن امیر طبقہ یعنی کہ اس کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. پاکستان کی کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو امیر طبقہ جو گناہ کرتا ہے، امیر طبقہ جو وائلیشن کرتا ہے، جو یعنی کہ پاور کو استعمال کرتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ عوام کے اندر یہ ایسی اویئرنیس پیدا کر ہونے نہیں دیتے کہ یعنی کہ اصل قانون کا عملدار کون ہے. عام غریب آدمی کو یہ پکڑ کر تھانے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور امیر آدمی کو یہ باہر سے ضمانت کروا لیتا ہے. اس کے لیے جج بھی اویلیبل ہے، اس کے لیے اچھا وکیل بھی اویلیبل ہے، اور اس کے لیے سوسائٹی میں ہر وہ کام جائز ہے جو وہ ناجائز طریقے سے اپنی دولت کے بلبوتے پر کروا لیتا ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ اقتدار کی بندر بانٹ پاکستان کے اندر جاری ہے. یہ پاکستان کی عوام کو اور اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو اور غربت میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام جو مزدور ہے، اس کو مزدوری کے پراپر حق نہیں دیا جا رہا. زیادہ تر مزدور ڈیلی ویجز پر کام کرنے پر مجبور ہیں. یہاں پاکستان میں کوئی لیبر ایکٹ ایسا نہیں ہے جو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہو، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. 4.5 کروڑ مزدور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، ان کو پراپر ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. اور جتنے بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ پاکستان کے اندر 18 سال سے کم عمر افراد، بچے اور بچیاں جو مختلف امیروں کے گھروں میں، فیکٹریوں میں اور ورکشاپوں میں جو کام کر رہے ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ یہ بیوائیں، یتیم عورتیں، مسکین بچے، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریاست نے کوئی ایسا نظام وضع کیا ہے کہ ان لوگوں کو یعنی کہ وظائف ان کے گھر میں پہنچائے جائیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو آج عزت کی روٹی کمانے کے لیے اپنی عصمت دری کروا رہی ہیں، اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں. ماں بہن بیٹیاں یعنی کہ بے پردہ ہو چکی ہیں، صرف یعنی کہ معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کے لیے وہ اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہیں. نہ کوئی علماء کرام کا اس طرف دھیان ہے، نہ کوئی دیندار طبقہ اس معاملے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. میرے پیارے پاکستانیوں، من حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. اگر ہم نے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کی، اور اگر ہم نے اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اللہ رب العزت ایسے ہی ظالم بادشاہوں پر مسلط کرتا رہے گا. لیکن پاکستان کے اندر ظلم کا نظام اپنے آخری یعنی کہ ہچکولے کھا رہا ہے. یہ انشاءاللہ بڑی جلدی گرنے والا ہے.
اور اس کے ظلم کے یہ بت انہوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں، یہ جو مختلف عہدے حاصل کرنے کی یہ تودود کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سب کے سب زمین بوس ہونے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک مرد کلندر پاکستان کے اندر آئے گا جو خلافت راشدہ کا نظام متعارف کروائے گا اور اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرف گامزن کرے گا۔ ان قریب میں وہ لمحہ دیکھ رہا ہوں جب اس ملک میں ایک اللہ والا آئے گا اور پاکستان کی ساری سیاست کو وہ اس طرح لپیٹ دے گا، اور پاکستان کے اندر جو بھی حکمران آئے گا وہ اللہ کی حاکمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اختیاری فخر اختیار کر کر اس قوم کو دوبارہ خوشحال کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب تمام پاکستانیوں کو یہ بات باور ہو جائے گی کہ ان کی کوئی بات کرنے والا نمائندہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو حکمران بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کام بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں آپ لوگ اپنے حقوق کی خاطر آگاہی حاصل کریں، جو لوگ اپنے حقوق سے محروم ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ جب آپ یونائٹ ہو کر متحد ہو کر اپنی آواز اٹھائیں گے تو ان ظالموں کو اللہ رب العزت کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پاکستان ایک خوشحالی کی طرف سفر کو شروع کر سکے گا، اور پاکستان کی عوام جو غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے اس کو اوپر لانے کے لیے جب تک حکمران اختیاری فخر اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک پاکستان کی عوام کے حالات نہیں بدل سکتے۔ تو انشاءاللہ میں پاکستان کے اندر بہت جلد ایک مضبوط اور یعنی کہ انصاف کا نظام آتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک مرتبہ پھر صحیح اسلامی فلاحی ریاست بننے کی طرف گامزن ہوگا۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔